نومبر سعودی عالم دین شیخ سلمان عود کی اہلیہ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئے۔ چند دن بعد شیخ کو اہلیہ مرحومہ کی کسی سہیلی کا ایک خط موصول ہوا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: السلام علیکم یا شیخ، میں آپ کی اہلیہ ام ماس کی بچپن کی سہیلی ہوں۔ مجھے ان کی وفات کا سن کر دلی صدمہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کی فراق پر شدید صدمے سے دوچار ہیں۔ مناسب سمجھا کہ آپ کو اپنا قصہ سنا دوں تاکہ شاید آپ کو صبر آ جائے۔ یہ 27 رمضان مبارک 1431 ہجری کا دن تھا۔ ہم سارے اہل خانہ عمرے کے سفر پر ریاض سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ سب کی اپنی اپنی گاڑیاں تھیں، لیکن بس تقدیر نے یہ فیصلہ کرا کہ ایک ہی گاڑی میں جائیں گے۔ دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ ابو کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں، والدین، دو بھائی اور دو بہنیں، کل 8 افراد کا قافلہ دوپہر کو ریاض سے روانہ ہو گیا۔ پہلے سے طے تھا کہ مکہ پہنچنے تک ہر کوئی ایک قرآن ختم کرے گا، اس لیے سب تلاوت میں لگ گئے۔ عجیب کیفیت طاری تھی۔ میری بہن تلاوت کرتی جا رہی تھی اور ساتھ اس کے آنسو بھی جاری تھے۔ سب کا یہی حال تھا، لیکن وقت یہ رقص کیوں طاری ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران شاید والد پر اونگ طاری ہو گئی۔ وہ تیز رفتار میں ڈرائیور کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر ایک اونچی گھاٹی سے نیچے گر گئی۔ نیچے کہیں 100 فٹ گہری کھائی تھی۔ گاڑی کلا بازیاں کھا کر نیچے جا رہی تھی کہ میری جسم سے نکل کر جھاڑی پر گر گیا۔ باقی افراد گاڑی سمیت وادی کی گہری میں گر گئے۔ یہ حادثہ عین افطار کے وقت پیش آیا۔ ہم سب روزے سے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے جب ہوش آیا تو بامشکل جھاڑیوں سے باہر نکلی۔ میں گرتی پڑتی اور گھسیٹتی اپنے اہل خانہ کو ڈھونڈنے لگی۔ چیخ بھی رہی تھی، لیکن اس ویرانے میں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ اب تک اندھیرا چھا چکا تھا اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، جس سے ماحول کی ہیبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بالآخر میں گاڑی تک پہنچ گئی۔ پہلے بھائیوں کے پاس جا کر انہیں ٹٹول کر دیکھا تو دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پھر ماں کے پاس گئی تو وہ بھی اپنی عبایا کو کفن پر دنیا کو الوداع کہہ چکی تھی۔ یہی حال بہن کا تھا۔ ان سب کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ والد صاحب کو ہلا کر دیکھا تو وہ زندہ تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ کوئی تو بچا ہوا ہے۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا، لیکن ان کی بھی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ کہا کہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ کسی طرح روڈ پر پہنچ کر کسی کو مدد کے لیے پکارو۔ اکیلی مت رہو، یہاں جنگلی کتے لگڑ بگڑ بہت ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب میں اکیلی رہ گئی۔ باقی 7 لاشیں میں خود زخموں سے چور روڈ پر جانے کی کوشش کی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ رات اور اگلا پورا دن گزر گیا۔ عصر کے وقت کسی چراغے کی نظر پڑی اور اس نے متعلقہ حکام کو ہمارے بارے میں مطلع کیا اور ہیلی کاپٹر سے ہمیں ریسکیو کیا گیا۔ میں اگلے 5 ماہ تک بے ہوش رہی۔ 2 سال تک کینیڈا میں میرا علاج ہوتا رہا۔ سر اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ریڑھ کی ہڈی میں بھی فریکچر آیا تھا۔ اس حادثے سے میں بانجھ ہو گئی اور نعمت اولاد سے میں شکلی محروم۔ میرے کئی آپریشن ہوئے اور اب الحمدللہ ریاض واپس آ کر نئی زندگی شروع کی۔ اور ہاں، یہ تو بتانا ہی بھول گئی، 1 ہفتے بعد دونوں بھائیوں کی شادی تھی۔ تمام تیاریاں مکمل۔ والد نے کہا کہ شادی سے پہلے سب عمرہ کر کے آتے ہیں۔ بھائیوں کی شادی کے سوٹ ابھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ اے شیخ، اس سب کے باوجود میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے قصہ اس لیے نہیں سنایا کہ آپ کو بتا سکوں کہ مصیبت سہنے والے، پیاروں کی جدائی کا صدمہ اٹھانے والے اکیلے آپ نہیں ہیں۔ یہ دنیا کا ازلی دستور ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا، شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔